ہم نے اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی، محسوس کی. وَإِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. ہم نے محسوس کیا. نہیں انڈیا کو نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. ابھی طاقت آپ کو پتہ ہے کہاں سے ملتی ہے اور کس کو ملتی ہے؟ پاکستان کو جی. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہوں نے کہ ڈیوائن ہیلپ ہوئی ہے. اب مجھے جو دیکھیں، جیسے کہ اب ابیلیں پتھر مار رہی ہیں تو وہ نظر آ رہا ہوگا اس وقت، تو پتہ چلا تو دیکھا ہے، تو وہ تو کوئی پتہ چلنا چاہیے کہ کیا کہیں سے کوئی جن آ رہے تھے، کوئی وہ روحیں اڑ کے آ رہی تھی اور وہ مدد کر رہی تھی، کیا تھا وہ پتہ چلنا چاہیے. مطلب میں بہت زیادہ کیوریوس ہوں اس معاملے میں، کہ بڑا شوق ہو رہا ہے مجھے کہ میں سنوں. لیکن انہوں نے صرف یہ کہا کہ جی یہ تو اللہ کی فتح تو ہوتی ہے، وہ تو پتہ ہی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہاں اب مجھے پتا چلا، فرشتے قطار اندر قطار اندر قطار. مطلب یہ کہ وہ ویسے تو علامہ اقبال کا شعر ہے جس میں انہوں نے کوئی پریاں اودے پیلے نیلے پھول اور پریوں کا ذکر کیا، پریاں قطار اندر قطار اندر. وہ کہہ رہے ہیں جی اچھا پریوں کی ہیلپ تو نہیں تھی، کہیں پریاں اتری ہیں یا فرشتے اترے ہیں؟ اب فرشتوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کو اگر دیکھا ہے تو بتانا چاہیے فرشتے ہوتے کیسے ہیں. ہم تو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے بھی دیکھنے فرشتے کیسے ہوتے ہیں. ہمیں ابھی تک صرف یہی پتا ہے کہ وہ وائٹ ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں، ان کے ونگز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن کوئی تبدیلی ہے یا سیم ٹو سیم ویسے ہی ہیں؟ یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہیے اس بارے میں. اچھا پھر میرے اندر ایک سوال یہ سر اٹھا رہا تھا کہ یہ ڈیوائن ہیلپ، یہ جو غیبی طاقت ہے، یہ اکانومی میں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ جو فرشتے ہیں اور یہ جو ابابیلیں ہیں، یہ پاکستان کی اکانومی میں مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، کیونکہ ذرا جو ڈیٹ ہے اتنا زیادہ اس کو بھی کم کر دیں. وہ آئیں اور آ کے گئیں، ان کی چونچوں میں پتھر نہ ہو بلکہ ان کی چونچوں میں ڈالرز ہوں، اور وہ ڈالرز کی بارش کر دیں پاکستان کے اوپر. ہو گیا اے لو جی اے پھڑو، اے پیاجے تاڑا $2 بلین، اے لو پھڑو تے جاؤ منہ تے مارو انہاں دے جنہاں کولوں تسی لیتا ہے کہ جی آپ نے جن سے لیا ہے ان کے منہ پر دے مارے. یہ ہم آپ کو ہم آپ کو $20 بلین دے رہے ہیں. تو پرندے آئیں ان کی چونچوں میں وہ ڈالرز لٹکائے ہوئے اور وہ آ کے بارش کر دیں پاکستان کے اوپر. اب سوچیں ایسی ڈیوائن ہیلپ کبھی نہیں ملی، ایسی کبھی طاقت کبھی نہیں ملی. یہ مل جائے تو بات ہی کیا ہے سر. دعائیں مانگے، میں آپ کو بول رہی ہوں، آپ ان سے کہیں، وہ جو ہیلپ کرنے کے لیے آئے تھے ان سے کہیں ہمیں یہ والی طاقت دے دو بھائی، یہ والی مدد کر دو، باقی تو وار شور جو ہے وہ کوئی چیز ہی نہیں ہمارے سامنے، ہمیں تو تم یہ والی طاقت دو. تو کبھی ایسی بھی کوئی ہیلپ ملے جس میں ڈالرز کی بارش کریں پرندے، اور اینجلز ڈالرز لے کر آئیں اور کہیں کہ یہ لیں، اب آئی ایم ایف سے آپ نکل جائیں اور آپ کا جو کنٹری ہے وہ پوری دنیا میں راج کرے گا. اچھا جی ایک طرف تو یہ ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک اور بات. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک بار پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف، پاک بھارت جنگ رکوانے کا پھر انہوں نے ذکر کر دیا. فلوریڈا میں جی وہ جو ان کے ایک منسٹر آف وار ہیں اور نیول کے جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ میں اب تک 8 جنگیں جو ہے وہ روک چکا ہوں، جن میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو پاسبل اپ کمنگ ایٹمی جنگ تھی، نیوکلیئر وار، اس کو بھی میں نے رکوایا کیونکہ وہ ہو سکتی تھی کہ نیوکلیئر وار وہ بن جاتی. اور پھر انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بڑی قابل احترام شخصیت ہے ان کے لیے، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ میں نے جنگ رکوا کر 10 ملین لوگوں کی جانیں بچائی ہیں. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے. اور کانفرنس کے دوران جو ہے 100 گنا زیادہ طاقتور ٹرمپ کلاس بیری جہاز اچھا بنانے کا اعلان وغیرہ وغیرہ. یہ خبر ہے جی، یہ اس کے ساتھ ملتی جلتی خبر تھی، ہم نے کہا یہ بھی آپ کو دے دیں. اب آتے ہیں ہم ایک اور خبر کی طرف، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو پاکستان کے ریلیجس کلرکس ہیں جی، اس میں مولانا فضل الرحمان اور مولانا تقی عثمانی اور جمعیت علماء اسلام اور جمعیت اتحاد مسلمین اور سم تھنگ، مطلب کچھ اسی طرح کی جو ایک وہ ہے ریلیجس اسکالر جو ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو انڈیمنٹی دی گئی ہے اس کو پریزیڈنٹ اور جو دی موسٹ ہائیسٹ ڈیزگنیشن آف ملٹری، اس کو یہ جو ہے انڈیمنٹی ہم اس کو قبول نہیں کرتے. یعنی کہ جو آپ کو پتہ ہے 27th امینڈمنٹ
میں جو کچھ کیا گیا اس کے اندر یہ جو ہیں جی انہوں نے کہا ہے کہ ریلیجس اسکالرس نے ریجیکٹ کیا ہے اس کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کیا گیا ہے، اٹیمپٹ ہے یہ کانسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کرنے کی، اور جو ہے مدرسہ کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کو بھی نہیں مانتے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایک فورس بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزہ میں حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر ٹروپس بھیجے جائیں گے، وہ بھی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ریلیجیس کلیرکس جو ہیں پاکستان کے، ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے، جس کے اندر مولانا فضل الرحمان سے لے کر مولانا تقی عثمانی تک موجود ہیں۔ اس پہ انہوں نے جو 18 سال کی جو ایج ایک رکھی گئی شادی کے لیے، کم عمری کی شادی غلط ہے، اس کے اوپر بھی کچھ بکواسیات کی ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں ذرا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ بھائی یہ لڑکیوں کا معاملہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی 10 سال کی عمر میں شادی کر دیں۔ چلیں یہ کیونکہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر الگ سے ہم بات کریں گے۔ اس کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے اپنی خامہ فرسائی نہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چلیں کچھ اور کیا ہے۔ اور جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انڈیمنٹی دی گئی ہے پریزیڈنٹ کو اور فیلڈ مارشل کو اور ایسے کئی اتھارٹیز کو، عہدوں کو، جس میں انہیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی کرمنل چارجز نہیں ہوں گے، کوئی کیسز نہیں چلیں گے، انہوں نے کہا یہ کانسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کیا گیا اور ہم اس کو نہیں مانتے یا ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ بڑی بات ہے ویسے یہ انہوں نے کہہ دیا، مطلب پریشرائز کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہا ہے، ورنہ تو ابھی وہ ایک دبکا پڑنا ہے تو انہوں نے بوٹ پالش کرنا شروع کر دینا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کو میرا خیال ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دے دی گئی ہے، کہیں پر سننے میں آیا تھا، مجھے پتا چلا ہے کہ انہیں کوئی ڈاکٹریٹ شارٹریٹ کی ڈگری دی گئی ہے۔ تو ویسے وہ کبھی بول بھی دیتے ہیں الگ سے کوئی بات، فضل الرحمان جو ہے نا وہ بول بھی دیتے ہیں، جو کہ وہ حیرانی ہوتی ہے کہ اچھا یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو جی انہوں نے کہا ہے کہ 27th amendment, the creation of 2/3 majority of 27th amendment calling it a toxic project aimed at undermining constitution۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں جو میرج بلو آف 18، یہ بھی بولا ہے انہوں نے، یہ سب بولا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر آپ اس کو دیکھیں، ارلیئر مفتی تقی عثمانی stressed in his keynote address the constitutional struggle is the only legitimate path for the enforcement of Sharia in Pakistan۔ لو جی شریعت بعد پہنچ گئی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر اصل میں انہوں نے شریعہ کی بات کرنی تھی، اور یہ مدرسوں کے جو اپنا منوانا ہے اور جو کم عمری کی شادی کو اس کے اوپر وہ نہ کیا جائے وہ منوانا ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی یہ تو انڈیمنٹی جو دی ہے آپ نے فیلڈ مارشل کو یا پریزیڈنٹ کو، یہ تو بڑی غلط بات ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے اپنی کچھ اور باتیں بھی منوانی، اس لیے پریشر ڈالیں کہ ہماری گلاں بھی منو، لگتا ہے ایسے ہے۔ اچھا تو یہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ فساد تو شروع ہو چکا ہے، یعنی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس کے اوپر، بے شک وہ کلیرکس ریلیجس کلیرکس یا کوئی ہی، ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ جنہوں نے اس طرح کی چیزیں پاس کی ہیں اور جو کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں پارلیمنٹ، ان سے تو بہتر اب مولوی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، کچھ چلو کچھ اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے کچھ بول تو رہے ہیں، اتنے بھی نہیں دبک گئے وہ زمین کے نیچے کہ وہ کچھ بولے ہی نہ، کچھ تو بولا انہوں نے تو باقیوں نے تو مل کے اس کو پاس کیا۔ تو یہ ہے ساری سچویشن، اور ہم نے کہا ہم اس کے اوپر ذرا بات کر لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا وہ وہاں پر وہ نہیں پایا جاتا، کیا کہتے ہیں اس کو، ایکا، کہ سب اس کے اوپر تیار ہو، ہاں جی جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے۔ تو جی یہ کچھ خبریں تھیں جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں، اور باقی جو ہے وہ بس ایسے ہی آپ کے کامنٹس ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ویئر از یور حجاب؟ لو جی آپ کا حجاب کا ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ نے مجھے کبھی حجاب میں دیکھا ہے کبھی آپ نے مجھے حجاب میں، جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں ویئر از یور حجاب، کبھی زندگی میں نے حجاب نہیں لیا، اے تسی مینوں حجاب اڑنتے کہہ رہے ہو۔ وہ ایک دفعہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ایک وہ جو اس وقت وہ ہو رہا تھا عمران خان کا دھرنا شرنا، اسی دوران میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی کوئی دھرنا شرنا کیا، وہ دھرنا لے کر اپنا آئے ادھر پروٹیسٹ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ میرے دھرنے میں وہی جرنلسٹ آئے گی کہ جس نے سر پہ دوپٹہ اوڑا ہوگا یا حجاب اوڑا ہوگا۔ تو بہت ساری جو جرنلسٹ ہیں وہ حجاب اوڑھ کے اور سر پہ دوپٹہ لے کے چلی گئیں۔ واہ بھائی واہ، میں نے کہا بھائی اتنی ہی رہ گئی، مطلب تھوڑا بندہ جو ہے تھوڑی اپنی وہ رکھتا ہے، سے رکھتا ہے، کہتا ہے ایسی کی تیسی، ریجیکٹ کرتے ہیں ہم آپ کا، میں نے تو ریجیکٹ کر دیا، میں نے کہا ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے۔ اگر آپ مجھے فیس بک پیج اور فیس بک پروفائل پہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے، سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں انسٹاگرام پہ بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ان تینوں کے لنکس میری ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ وائی آر سیئنگ ایوری ٹائم ٹروتھ۔
جی हमने तो ट्रुथ बोलने की जो है वो कसम खा रखी है, तो यही ट्रुथ जो है हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो थोड़ी सी जो है धुरंधर मेरी रह गई थी, तो प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद होपफुली मैं टाइम ढूंढ रही हूँ कि वो जो मैंने बाकी की देखनी ख़त्म करनी है, बेचैनी है अंदर, बस टाइम मिल जाए किसी तरीके से तो हम वो भी देख लें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। भाई रूहानी ताकतों ने पाकिस्तान की मदद की थी, तो भाई 9 एयर बेसेस जो भारत ने तबाह कर दिए थे वो बचा क्यों नहीं पाए? अब आप खुद ही देख लीजिए, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि खुद पाकिस्तान के पत्रकार जो है सिर पकड़कर बैठ गए और कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद रूहानी ताकतों ने की है। और ये उनके जो सेना प्रमुख हैं उनका ये बयान है। सवाल यह है कि यह सैन्य रणनीति है या आत्म स्वीकृत की जमीनी हकीकत में कुछ और नहीं था। देखो, आज की दुनिया जो है वो ड्रोन, सैटेलाइट, साइबर वॉर और एआई के दौर में है। पाकिस्तान की फौज का मुखिया कह रहा है कि रूहानी ताकतें मैदान में उतर आई। इस बयान के बाद पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में भी बड़ी खबरें बन रही हैं। पत्रकार हंस रहे हैं, एंकर तंज कस रहे हैं और सोशल मीडिया पर भर भर के मीम्स की बाढ़ आ गई है। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि भाई अगर रूहानी ताकतें थी तो फिर नुकसान कैसे हो गया। दूसरे ने ताना मारा कि क्या अगली जंग जिन्नात लड़ेंगे और फाइलें फरिश्ते साइन करेंगे। असल में ये बयान सिर्फ दोस्तों मजाक नहीं है, ये फेलोर को ढकने की कोशिश है। अब सवाल उठते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा क्या रहा, क्या नुकसान हुआ, ये सबको पता है, जग जाहिर है। पाकिस्तान इसमें मतलब झुठला नहीं सकता है। तो जवाब आता है कि रूहानी मदद थी। रूहानी ताकतें तो फेल हो गई जनाब। रूहानी ताकतें तो जो आप बोल रहे हैं वो तो फेल हो गई। आप फिर से एक नया किस्म का जो चूरन है अपनी जनता को दे रहे हैं। भाई युद्ध बयानबाजी से नहीं लड़े जाते हैं, रणनीति, संसाधन और जवाबदेही से जीते जाते हैं। और जब किसी देश का आर्मी चीफ हार या सवालों से बचने के लिए जवाब में रूहानी ताकतों का सहारा ले, तो आप समझ लीजिए कि संकट सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, सोच के अंदर भी है। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान में दुश्मन नहीं, खुद के पत्रकार ही सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। भारत को तो खैर जरूरत ही नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।